اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 سے 46 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اور اس حال میں کہ تم کتاب کو پڑھتے بھی ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا پس تم سمجھ بوجھ یا عقل نہیں رکھتے ہو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور تم مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ یقیناً یہ ایک بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ سوائے ڈرنے والوں کے، الَّذِينَ يَظُنُّونَ وہ لوگ کہ جو یقین رکھتے ہیں، أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ان آیات بینات میں جو سابقہ سبق میں تھیں اور آج کے، ان میں ان احکامات کو ذکر کیا گیا ہے جس کے بغیر انسان کا دل اور ایمان سلیم نہیں رہ سکتا۔ یہ چیزیں ہر وہ بندہ جو اپنے آپ کو مومن اور مسلم سمجھتا اور کہلاتا ہے اس کو اپنانی پڑیں گی، وگرنہ یہ ہوگا کہ وہ کسی بھی وقت پھسل سکتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد نہیں ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ آج کے سبق میں جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم رکھو۔ جس بندے میں نماز نہیں ہے اس میں خیر نہیں ہو سکتی، اور یہ نماز شروع سے چلی آ رہی ہے، یہ صرف ہمیں نہیں دی گئی، یہ شروع سے چلی آ رہی ہے۔ اور اس کی کتنی ضرورت تھی؟ اللہ نے 50 نمازیں فرض کی تھی، دن کے اندر 50 مرتبہ مسجد کے اندر آنا، 50 نمازیں، اتنی یہ ضروری اور اتنی یہ لازمی تھی اللہ کے قرب کے لیے۔ بعد میں وہ واقعہ آپ جانتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات واپس آئے تو کیا تحفہ ملا؟ موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی، 50 نمازیں ہیں۔ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ یہ تحفہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے نبی علیہ السلام کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا ہے، تو اندازہ لگائیں جو جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کی طرف سے ملنے والا تحفہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اتنا زیادہ قیمتی اور بڑا ہوتا ہے نا۔ یہ اتنا عظیم تحفہ تھا، اور میں ریکویسٹ کرو کہ یہ 2 نہیں پڑھتے تھے تو یہ 50 کیسے پڑھیں گے؟ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آتے جاتے رہے، حتیٰ کہ 5 رہ گئیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم 5 پڑھو گے ثواب تمہیں 50 کا ملے گا، میں نے جو لکھ دیا ہے تم 5 پڑھو گے لیکن ثواب 50 کا ملے گا، اور جو 5 بھی نہیں پڑھ پائے گا، نہیں پڑھے گا، پھر وہ برباد ہو جائے گا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نہ پڑھنے والا تو برباد ہوا ہی پڑا ہے نا بالیقین، لیکن جو ان 5 میں سستی کا شکار ہو جائے گا وہ بھی تباہ ہو جائے گا، وہ بھی خاسر و خواب و خاسر اور ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے کہا کہ یہ نماز جو ہے نا اس کو قائم رکھو۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اذان سنتا ہے اور اذان سن کے مسجد میں نہیں جاتا، وہ نماز کہیں اور پڑھتا ہے، وہ گھر میں، دکان میں، کسی جگہ پڑھتا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں ہوتی جو اذان سننے کے باوجود مسجد میں نہیں آتا۔ وہ نبی نے صحابی کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، کہ آئے اور اجازت طلب کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہ ہوں، مجھے کچھ ساتھ لانے والا نہیں ہے، راستہ بھی خطرناک ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے، تو مجھے آپ اجازت دے دیں میں نماز گھر پڑھ لیا کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد تھوڑی دور گئے تو جبریل آ گئے، نبی علیہ السلام نے ان کو پھر بلایا، فرمایا اذان کی آواز سنتے ہو؟ جی یا رسول اللہ اذان کی تو آتی ہے۔ تو فرمایا اگر اذان کی آواز سنتے ہو تو تمہیں مسجد کے اندر آنا پڑے گا۔ یہ اتنے بڑے عذر، اور ہمارے پاس کیا ہیں؟ ہمارے پاس اور ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہیں، لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اذان کی آواز کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ کوئی گھر ایسا ہے جہاں تک یہ آواز نہ پہنچ رہی ہو؟ تو جب یہ چیزیں نہیں ہوگی پھر دین پر استقامت کہاں سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہی نہیں ہوگا،
پھر ان احکامات سے فائدہ کیا ہوگا؟ یہ بنیادی چیزیں ذکر کی آگے مزید کچھ چھوٹی موٹی چیزیں آئیں گی اس حوالے سے، یعنی وہ تربیتی چیزیں، یہ بنیادی چیزیں۔ تو نماز کو قائم کیجئے۔ نماز جو ہے یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک ربط ہے، جس کے ایسے سمجھے ڈائریکٹ مکالمہ چل رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ وہ صحیح مسلم کی روایت ہے نا، جب یہ نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ نماز میں نے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، آدھا بندے کے لیے آدھا اللہ کے لیے، اور اللہ اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ترک الصلاۃ، جو نماز کو چھوڑنا ہے، یہ انسان کو کفر کی طرف لے کے جاتا ہے، شرک کی طرف لے کے جاتا ہے، نفاق کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اس لیے نماز میں سستی سے اپنے آپ کو بچانا۔ وآتوا الزکاۃ، اور اگلی چیز کیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا، اس کے اندر بھی کسی قسم کی سستی وہ برداشت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، ہم آگے پڑھیں گے، جو زکوٰۃ فرضی ادا کرنے والے نہیں تھے، یہی مال و دولت قیامت کے دن جہنم کی وہ پلیٹیں بنا کے، جہنم کا وہ جو بھی چیز ہے، وہ سونا ہے، چاندی ہے، اس کو جہنم کا انگارہ بنا کے اس کے چہرے کے اوپر لگایا جائے گا، اس کی کمر کے اوپر لگایا جائے گا، اور اس کی پشت کو اس سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، اس سے تمہیں پیار تھا تو یہ دیکھ لو اس کی سزا کیا ہے، وہ یہ ہے۔ اور جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو پاک اور صاف اور جاری رکھتا ہے تو یقیناً اس کے لیے، وہ آپ نے حدیث سن رکھی ہے، ایک کھجور ہے ایک بندے کے پاس، لیکن اس کو عادت ہے خرچ کرنے کی، ڈنڈی مارنے والا نہیں ہے، وہ اس ایک کھجور میں سے آدھی کھجور خود استعمال کرتا ہے، آدھی کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، تو اس آدھی کھجور کی وجہ سے اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، آدھی کھجور کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو خرچ کرنے کی عادت، اور اس کے ساتھ خصوصاً زکوٰۃ کی فکر رکھنا، اس کو گننا، اس کا حساب و کتاب کرنا، کم نہیں ہونی چاہیے، وہ ایک پائی بھی اگر کم ہے تو کم ہے، تو کم نہیں ہونی چاہیے زکوٰۃ، بلکہ وہ پوری ہو اور اس سے زائد ہو، اور جو برابر ہے وہ حق پورا کیا ہے، جو اس سے زائد ہے وہ کیا ہے، وہ برکت کو سمیٹ کے لاتی ہے، وہ زیادہ لے کے آتی ہے۔ جس طرح کے زکوٰۃ لینے جاتے تھے تو بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ ہوتی تھی، تو بسا اوقات اونٹوں کی، اس طرح کچھ 6 مہینے سال کا زیادہ، تو فرمایا یہ جو تم زیادہ خرچ کرتے ہو، اس کے عوض اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ برکت عطا کر دیتا ہے۔ تو اس میں ردی، اس میں کمتر، اس میں گھٹیا، اور اس کے اندر جو مغروں لون والی گل ہے، یہ چیز ہوگی تو پھر وہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی پورے طریقے سے نہیں ہوگی۔ اس طرح اگلا حکم ورکعوا مع الراکعین، یہی جماعت کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جماعت کے ساتھ نماز کا قیام رکھو، اور اسی لیے اس کے 27 درجے رکھے گئے ہیں، 25 سے 27 درجے ایک نماز کے، زیادہ اس کے اجر اور زیادہ اس کی فضیلت بن جاتی ہے۔ تو آگے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اس حال میں کہ تم کتاب اللہ پڑھتے بھی ہو۔ یعنی بنیادی چیز اس میں کیا ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے کہ کم از کم جس چیز کا مجھے پتہ ہے میں نے اس پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے نا، اس کی کوشش کریں، اگر نہیں ہو رہا تو کم از کم دعا سے شروع کریں، دعا سے شروع کریں کہ اللہ یہ کام ہے مجھ سے نہیں ہو رہا، مجھے اس کے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس میں جو رکاوٹ ہے وہ اللہ کی مدد جب آئے گی نا، پھر سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ پہلی چیز سوچ اور فکر، اور اس کے بعد اس کو آغاز شروع کریں، اور آغاز وہاں تک نہیں پہنچ پاتے تو دعا سے شروع کریں، کم از کم دعائیں تو کریں نا، یہ احساس تو بیدار رہے کہ یہ نیکی ہے، میں لوگوں کو تو بتاتا ہوں، پڑھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، عمل کیوں نہیں کر رہا، اللہ مجھے اس کی توفیق دے دے۔ پھر انسان کا عمل ہے، چلتے چلتے ضرور انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ ادھر لے آئے گا اور وہ اس کو توفیق عطا فرما دے گا۔ اس لیے یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ کم از کم ہم میں سے ہر آدمی اگر اس چیز کو ہی جان لے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے، یقین مانے معاشرہ کتنا بہتر ہو جائے گا۔ کیا کہ جو ہمیں پتہ ہے برائی ہے اس کو تو چھوڑے، جو نیکی ہے وہ تو کرنے کی خواہش رکھیں۔ کتنی نیکیاں ایسی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم نہیں کرتے، سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، عذر بہانے کی وجہ سے ہے، اور کتنی برائیاں ایسی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ برائی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی نہیں، جی معاشرے میں چل رہا ہے تو یہ کون سا بابا، سب کر رہے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، ایسے ویسے جملے لا کے ہم وہ سارا کر رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ چیزیں آتی ہیں نا پھر اس کا مطلب یہ ہے نیکی کی قیمت اس کے ذہن میں نہیں ہے، قدر و قیمت اس کے ذہن میں نہیں ہے، اس طرح برائی سے بچنے کا کوئی خوف اس کے ذہن میں نہیں ہے، پھر آج یہ کر رہا ہے تو کل کوئی اور بھی کرے گا۔ تو یہ احساس ہونا چاہیے، جب یہ احساس ہوگا پھر چھوٹی بڑی برائی اس سے بچے گا، اور اس طرح چھوٹی بڑی نیکی ہر کسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور جب یہ احساس نہیں ہوگا تو پیغمبر آئے گا، سکھلائے گا، کتاب اللہ پڑھے گا، سب کچھ ہوگا، کچھ اس پہ اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا تأمرون الناس، کتاب اللہ، اور اس طرح جو خاص اگر ان کے والے سے بات کی جائے اہل کتاب کے، تو وہ کہتے تھے کتاب اللہ پر عمل کرنے کا زور دیتے تھے، لیکن اسی کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی ہوگا، آخری کتاب ہوگی، آخری امت ہوگی، اس کو مانو۔ اور بھائی تم تورات پر لوگوں کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہو، خود اس پہ عمل نہیں کرتے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی جب آ جائیں گے تو پھر ان کا کلمہ پڑھنے نا کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو اس اعتبار سے ان کو بھی تنبیہ ہے، اور ہمارے لیے جو اسباق تھا وہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں افلا تعقلون، اتنی بھی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ جو چیز جس کو تم حق مانتے ہو، جس کی تم تبلیغ کرتے ہو، جس کو صحیح سمجھتے ہو، اس پر عمل پیرا کیوں نہیں ہوتے؟ اس کو ماننے کی طرف آنا چاہیے۔ اور اسی طرح فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ،
اگلی چیز یہ ہے کہ یقینی بات ہے اور بال یقین ہے کہ انسان اللہ کی مدد کے بغیر دنیا کے اندر بھی سروائیو نہیں کر پا سکے گا. تو وہ دنیا کے اندر اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ایک یہ ہے کہ تم نے صبر رکھنا ہے. میں راتوں رات جس طرح یہ لاٹریاں آ گئیں، یہ اس طرح کی آج کل وہ ایک گیمنگ چل رہی ہے، وہ جوا لگاتے ہیں اس کے اوپر. وہ جناب دیہڑی وہ ایک مزدور ملا، اس نے کہا جناب میں بس ایک ہاتھ لائیے تو 4-5 ہزار میں کما لیا. تو جب اس نے صورتحال بیان کی، مجھے اس کا خاص علم نہیں تھا، تو اس نے جو بتائی اس کی صورتحال، تو وہ سریحاً جوا تھا اور اس سے روکا گیا کہ یار وہ کہتا نہیں میں 500 ہزار 10,000 بھی وہ نہیں لگاتا، میں صرف 100-200 سے کھیلتا ہوں، 100-200 سے کھیلتا ہوں، اس کے بعد اتنا آ جاتا. وہ یہ جوا اور یہ جو اس طرح کی چیز نا راتوں رات امیر ہونے کی، اور یہ جو حرص اور لالچ ہے، یہ انسان کو بغاوت اور نافرمانی کی طرف. اب اس کو بولا اور اس نے کہا اگلے دن جب میری دیہڑی لگ گئی تو پھر میں سویرے ادھر دیہڑی نہیں لونی، جو ادھر نہ لگی تو پھر یہ مزدوری بھی کر لیں گے، پھر یہ بھی کر لیں گے. مطلب کیا ہے؟ وہ حرام کی طرف اگر اس کو مل رہا ہے نا تو وہ اس کی طرف دوڑتا چلا جا رہا ہے. صبر نہیں ہے کہ راتوں رات یہ ہونا چاہیے، بس میرے پاس یہ دولت، یہ اس کی جب یہ ہوس آ جائے گی، پھر حلال و حرام، اپنے پرائے، رشتہ داری، صلہ رحمی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر واضح جاننے کے باوجود بھی وہ انسان اس سے باز نہیں آتا. تو واستعینوا بالصبر، اللہ کی مدد حاصل کرنا ہے تو اس میں کیا ہے کہ صبر ہے. ہر معاملے کے اندر کوئی بھی چیز ہے، مصیبت پہنچی ہے تو اس پہ صبر ہے. اگر بس اوقات کو تنگی حالات ہیں تو ان کے اوپر صبر ہے. ناجائز چیزوں کی طرف، حرام چیزوں کی طرف، ان چیزوں کی طرف نہیں جانا. تو یہ ساری صبر کی صورتیں ہیں. اور اسی طرح نیکی کے اوپر ٹھہرے رہنا، یہ بھی صبر کی صورت ہے. اور اسی طرح جو تنگی آتی ہے، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے کوئی اچھائی کے اندر، اس کے اوپر صبر کرنا، یہ صبر کی صورتیں ہیں. صبر کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ سے مدد کے حصول کا ایک سبب اور ذریعہ ہے. اسی طرح والصلاۃ، نماز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جا رہی ہے. اس طرح رکوع اور سجدے اور تشہد، دیگر دعائیں ہیں. تو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ جو دو کام ہے نا بہت بھاری ہیں، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے ان کے لیے کچھ بھاری نہیں ہے. کچھ کے لیے اپنی گھر سے اٹھ کے مسجد تک آنا ہی بڑا عذاب ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مسجد کے ساتھ اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں جس طرح نبی علیہ السلام نے اس کی مثال بیان کی ہے کہ جس طرح ایک مچھلی اور پانی کا تعلق ہوتا ہے. مومن ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے، دوسری کے لیے بے قرار ہوتا ہے کہ کب اس کا وقت ہو تو میں مسجد میں جا کے اپنے رب کے لیے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں. اس طرح وہ پڑھ کے جاتا ہے تو اگلی نماز کے لیے فکر مند ہوتا ہے. اور ایک طرف کیا ہے کہ اس کو دھکے دیے جائیں، اس کو اٹھایا جائے، اس کو بلایا جائے، اس کو تنبیہ کی جائے، حدیث سنائی جائے، پھر بھی وہ اپنا یہ کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ پھر یہ سارے فکر جمع ہو جائیں گے. خزانوں کا ایک بہت بڑا مال نظر آئے گا، لیکن اس میں کوئی برکت، اس میں کوئی فوقیت یا اس کے اندر کوئی فائدے والی چیز، وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی پھر بڑی بڑے کام کرنا بھی نیکی کے اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اور اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ یہ چیزیں کیسے آئیں گی؟ فرمایا اس وقت کہ جب یہ یقین ہو جائے گا کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے. اب دیکھیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم یہ کام کریں گے تو اس کی ہمیں یہ سزا بھگتنی پڑے گی، تو ہم کریں گے نہیں نہ کریں گے. تو جب یہ پتہ ہو کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو اس کے ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا، تو کرے گا وہ انسان؟ نہیں کرے گا نا. تو یہ کب پیدا ہوا؟ جب اس کو آخرت کا فکر ہے اس کی کہ اس کے اندر حساب و کتاب ہوگی، جزا سزا ہوگی اس کی. اور اسی طرح پتا ہو کہ یہ کام کرنے سے مجھے اتنے پیسے مل جائیں گے، تو نہیں چھوڑتا نا انسان. دن رات، سردی گرمی، اس کو رات 2 بجے بھی سردیوں کی راتوں میں اٹھنا پڑے، اٹھتا ہے وہ اپنے مفاد کے لیے. لیکن جب اس کو یہ پتا ہو کہ یہ کام کرنے سے مجھے جنت ملے گی، اتنی قیمتی جنت ہے، تو یقینی بات ہے اس کے لیے نماز پڑھنا یا دیگر کام کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. اسی طرح فرمایا تو یہ چیز ہے، یعنی آخرت کی فکر، آخرت کے بارے میں سننا، آخرت کے معاملات کے بارے میں جاننا. جس طرح صحابہ کرام ایک دوسرے کو نصیحت اور وصیت جب بیٹھے ہوتے نا، کہتے تھے کہ ہمیں آخرت کے بارے میں نصیحت کرو، وصیت کرو، ہمارا ایمان کیا ہو جائے؟ تازہ ہو جائے، ہماری ایمان کی شگفتگی جو ہے وہ مزید بڑھ جائے. تو فرمایا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اور جب آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، وہ یہ جان مٹائی تے کماؤ، کھاؤ، پیو، آگے کی جو ہوگا وہ ہوگا، سو ہوگا، دیکھا جائے گا، وہ کر لے گا، فلاں کر لے گا، اس طرح سے بچ جائیں گے. تو اس وقت کیا ہوگا؟ پھر یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ ایک ہی کرنی ہے کر کے، تیرے پاس تو وہ دوسرا راستہ ہے کامیابی کا، تو اس طرح ہو جائے گا. تو وہ ہوتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے. تو اللہ سے ملاقات کا یقین اس پر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، اور جو بندہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے نا، اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے. اللہ کے ملنے سے، اللہ کا ملنا پسند کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ حشر میں، آخرت میں اس بندے کے اعزاز اعزاز اور پروٹوکول والا معاملہ فرمائے گا اور اس کو جنت عطا فرما دے گا. یہ ہے احب اللہ لقاءہ، اللہ اس سے ملاقات پسند کرتا ہے کہ یہ آئے اور اس کو میں جنت عطا فرما دوں. تو یہ اسی وقت ہو جب بندہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. جب اللہ کی ملاقات کو پسند کریں گے نا، پھر یہ چیزیں سامنے ہوں گی کہ اللہ کے سامنے جاؤں گا تو یہ گناہ لے کے، یا میرے پاس اتنی کم نیکیاں ہوں گی، یعنی نیکی کی ترغیب ہوگی اور برائی سے بچنے کی کوشش ہوگی. پھر یہ ہوگا کہ یہ خاشعین میں بن جائے گا. پھر جب خاشعین آئے گا پھر صبر، نماز اور دیگر جو چیزیں اس کے لیے مشکل نہیں ہوگی. تو فرمایا وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کو یہ یقین ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو اوصاف ہیں، یہ جو احکامات ہیں، اللہ ان کو اوصاف کو اپنانے اور احکامات پہ صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.